تو جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ ہے آیت تطہیر۔ جناب جبریل آواز دیتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کیا جناب جبریل نہیں جانتے تھے کہ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اہل بیت میں شامل ہوگا تو وہی ہوگا کہ جس کا تعلق فاطمہ زہرا سے ہو، جو فاطمہ کا محرم ہو سکتا ہے کوئی رسول کے ذریعے شامل اہل بیت میں ہو جائے، کوئی علی کے ذریعے کسی اور کی رشتہ داری سمجھ میں آ جائے، حسنین علیہ السلام کے ذریعے کسی اور کی رشتہ داری سمجھ میں آ جائے، لیکن کہا ہم فاطمہ، جس کی بھی نسبت فاطمہ سے ہوگی وہ اہل بیت میں شامل ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ ہے آیت تطہیر۔ وہ ہے آیت تطہیر کہ کسی پیغمبر کے لیے نہیں بیان کیا، لیکن پیغمبر کے لیے بیان نہیں کیا، کسی نبی کے لیے بیان نہیں کیا، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیت تطہیر کی تمام افادیت کے ساتھ کہ جب جناب جبریل آواز دیتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کیا جناب جبریل نہیں جانتے تھے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل پیغمبر کو نہیں جانتے تھے، وہی لے کے آتے تھے۔ جناب جبریل کیا مولا کائنات کو نہیں جانتے تھے؟ امام حسن امام حسین کو کیا نہیں پہچانتے تھے؟ پھر یہ سوال کیوں ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے پروردگار سے، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا اے جبریل کیا تم نہیں جانتے ہو؟ جب پروردگار عالم نے تعارف کرانا چاہا ہے تو کسی کو نہیں کہا کہ یہ نبی ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، بلکہ یہی کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے باپ، ان کے والد گرامی ہے، اور ان کے شوہر نامدار ہیں، یہ ان کے فرزند ہیں۔ تو عزیزان گرامی ذرا پروردگار عالم کا انداز تعارف تو دیکھیے۔ پروردگار عالم نبی کے ذریعے بھی پہچنوا سکتا تھا، پروردگار عالم علی کے ذریعے بھی پہچنوا سکتا تھا، پروردگار عالم حسنین علیہ السلام کے ذریعے بھی پہچنوا سکتا تھا، لیکن ایک مرکز تعارف جسے بتایا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ صلی محمد تو صحیح کیوں پروردگار عالم نے بیان کیا؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم کما حق کہو اس کے کلام کو نہیں بتا سکتے، نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اہل بیت میں شامل ہوگا تو وہی ہوگا کہ جس کا تعلق فاطمہ زہرا سے ہو، جو فاطمہ کا محرم ہو سکتا ہے کوئی رسول کے ذریعے شامل اہل بیت میں ہو جائے، کوئی علی کے ذریعے کسی اور کی رشتہ داری سمجھ میں آ جائے، حسنین علیہ السلام کے ذریعے کسی اور کی رشتہ داری سمجھ میں آ جائے، لیکن کہا ہم فاطمہ، جس کی بھی نسبت فاطمہ سے ہوگی وہ اہل بیت میں شامل ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہاں بیٹے دو تھے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے پروردگار و بنوہا۔ دیکھو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ظاہراً دو بیٹے ہیں، لیکن فاطمہ آنے والی 11 اور حجت کی ماں ہے، وہ سارے حجت اسی تطہیر میں شامل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔